اور اس کے بارے میں آپ نے منقبتیں سنی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا۔ غوث کا معنی فریاد پوری کرنے والا، مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ اور سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں، مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، قبل کا معنی پہلے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ بقسم کہتے ہیں شاہان شریفین و حریم کہ ہوا ہے نہ ولی ہو کوئی ہمتا تیرا۔ تجھ سے اور دہر کے اقطاب سے نسبت کیسی، قطب خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا، قطب خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا۔ اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا۔ یہ منقبت کے چند اشعار اور آخر میں فرماتے ہیں دل اعدا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، دل اعدا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور بھی چھڑکتا رہے خامہ تیرا۔ حضرات، یہ برکتاً سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں خراج عقیدت کے طور پر یہ اشعار پیش کیے، لیکن آپ حضرات بہت غور سے اور بڑی دل کے ساتھ گفتگو انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ میں جلد ہی ابھی پہلے بھی آیا تھا، حافظ و قاری امیر احمد صاحب کے حوالے سے جلسہ ہوا تھا، تو میری کوشش زیادہ تر جلسوں میں یہ رہتی ہے کہ ہم اپنے قوم کو تعلیمات غوث اعظم سے آگاہ کریں، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تعلیمات ہم سب کے لیے بیان کی ہے ان پر سختی سے عمل کیا جائے اور مضبوطی سے ان کو پکڑا جائے۔ سب سے پہلے بات تو یہ کہ جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے ضرور بچا جائے، نیند کچھ دیر کے لیے ختم کرو۔ اور میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ جل مجدہ الکریم
بدکاری کے قریب نہ جاؤ. زنا بدکاری کو کہا جاتا ہے. بدکاری کے قریب نہ جاؤ. انہ کان فاحشہ، بے شک یہ بے حیائی ہے. وساء سبیلا، اور کیا ہی بری راہ ہے. اب ذرا اس کا آیت کریمہ، یہ سورہ اسراء کی آیت کریمہ ہے اور 15ویں پارے کی آیت کریمہ ہے. یہ قرآن نے کہا کہ بدکاری کے قریب نہ جاؤ. اب ایک آیت کریمہ تو یہ پیش کی میں نے، اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا. اور یہی سرکار غوث پاک کی تعلیم بھی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ، ایک سچے مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے، ایک اللہ سے ڈرنے والے کی پہچان یہ ہوتی ہے، ایک نیک بندے کی پہچان یہ ہوتی ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کی پوجا نہیں کرتے. سچے مومن کی پہچان ہے کہ نہیں؟ اگر وہ عبادت کرتے ہیں تو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. اور جس جان کی حرمت اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے اسے قتل نہیں کرتے نا. اور ان کی شان یہ بھی ہوتی ہے وَلَا يَزْنُونَ، اور بدکاری نہیں کرتے ہیں، زنا نہیں کرتے. اور اللہ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ عَذَابًا، جو ایسا کرے گا، جو گناہ کرے گا، زنا کرے گا، یلقا عذابا، تو اسے عذاب دیا جائے گا، وہ عذاب سے ملاقات کرے گا. اب یہ قرآن کریم کی آیتیں تو آپ نے دو سن لی. کہیں پر فرمایا گیا زنا کے قریب نہ جاؤ، معاشرے کا حال دیکھ لیجیے آپ. جوان جوان لڑکے اور کہیں کہیں آدھی عمر کے لوگ، کوئی زیادہ عمر والا، معاف کیجیے گا، معاشرہ ہمارا تباہی اور بربادی کے دہانے پر اسی لیے پہنچ رہا ہے کہ ہم بڑے بڑے گناہوں سے نہیں بچ پا رہے ہیں اور بڑے بڑے گناہوں کی طرف ہم جا رہے ہیں. زنا جیسی بدتر چیز کا ارتکاب نوجوان لڑکے کرتے نظر آ رہے ہیں. تو بتاؤ زوال نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ توجہ رکھنا میری بات پر ذرا. میں زیادہ بلند آواز سے نہیں بولوں گا، مسجد میں سب بیٹھے ہیں، ذرا جو دل کی بات ہے وہ آپ تک پہنچاؤں. یہ تو قرآنی آیت ہوئی اور میں بنا پروف کے بات نہیں کرتا. چنانچہ یہ تو قرآن کریم کی آیتیں ہوئی. اب جائزہ لیا جائے جو معاشرے میں زناکاری کرتے ہیں، مثال کے طور پر جو دوسری اجنبی عورتوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنی بیوی سے علاوہ اپنی خواہشات نفسانی کو دوسری عورتوں کے پاس پائے تکمیل کو پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ذرا ان کے عذاب کے بارے میں جائزہ لیا جائے. اور سے سننا، زبور کا نام سنا ہوگا. زبور کتاب کس پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر، اللہ کے نبی پر زبور نازل ہوئی. کتاب زبور کے اندر یہ روایت موجود ہے وَرُوِيَ أَنَّ الصُّلَاةَ مُعَلَّقُونَ بِفُرُوجِهِمْ فِي النَّارِ يُضْرَبُونَ بِسُيُوفِهِمْ مِنْ حَدِيدٍ
عبارت ہے، غور سے سنیں اس کا ترجمہ ذرا، ہاتھ اٹھا کر کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت پر سبحان اللہ کہی جا رہی ہے، الحمدللہ۔ دیکھیے زبور کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور کتاب میرے پاس بیگ میں ہر وقت رہتی ہے حوالے کے لیے، یہ میری عادت ہے، میں سفر میں بھی مطالعہ کرتا ہوں۔ ایک ابھی ضلع کا ہی جو بڑا گناہ ہے اس کا میٹر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم رات دن نعرے لگاتے رہے، ہم رات دن غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم رات دن خواجہ خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس کا نعرہ زبان سے لگاتے رہو، ہم رات دن اولیاء کرام کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مگر یہ نعرہ اس وقت تک کام نہیں آ سکتا، یہ نعرہ اس وقت تک کارگر نہیں ہوگا جب تک کہ نعرہ لگانے کے ساتھ ساتھ شہنشاہ بغداد نے جن گناہوں کو چھوڑنے کے لیے کہا ہے انہیں بھی چھوڑ دیا جائے۔ زنا جیسی بدتر چیز زبور کے اندر لکھا گیا۔ یہ صاحب کتاب نکالنے میں حوالہ پیش کروں، کسی خانے میں رکھی ہو۔ وہ روایت میں یہ آیا ہے ان فی الزبور، زبور کے اندر ہے ان الزنات معلقون بفروجہم، زنات کہتے ہیں بدکار لوگوں، زانی کی جمع زنات ہے، اور یہ حوالہ موجود ہے کسی بھی پڑھے لکھے کے ساتھ، یہ الکبائر نامی کتاب ہے حافظ شمس الدین ذہبی کی، اور اس میں بڑے بڑے حوالے، یہ دیکھنے میں اگرچہ کم برق کی معلوم ہو رہی ہے مگر جناب عالی اس کے حوالے، اللہ اکبر، یہ عبارت اس کے اندر میں نے پڑھی ان الزنات معلقون بفروجہم، فروج شرمگاہوں کو کہا جاتا ہے، فرج کی جمع ہے، اور زنات بدکار لوگوں کو کہا جاتا ہے جو زنا کرتے ہیں، جو اڈوں میں جاتے ہیں، جو زنا کاری کے یعنی اڈوں کو آباد کرتے ہیں۔ تو قیامت کا دن ہوگا، رونے کا مقام ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ کتاب زبور کے اندر یہ کہا گیا ہے ان الزنات معلقون بفروجہم فی النار، یہ زانی اور بدکار لوگوں کا حال یہ ہوگا قیامت کے دن کہ ان کی شرمگاہیں جہنم میں لٹکائی جائیں گی۔ اللہ، اور سے سننے ہم لوگوں کے دلوں سے ڈر ختم ہو گیا، تقریریں پوری رات سنتے ہیں مگر جناب لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کے ذرائع ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ بڑی دلی تکلیف ہوتی ہے، ذرا دیکھو جو زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، صاف صاف عبارت ہے کہ ان کی شرمگاہیں کہاں لٹکائی جائیں گے؟ فی النار، جہنم میں لٹکائی جائیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ یضربون علیہا بسیاط من حدید، ان پر لوہے کے کوڑوں سے مارا جائے گا۔ سید صاحب، یضربون علیہا، ان شرمگاہوں کو لٹکانے کے بعد سیاط کوڑوں کو کہا جاتا ہے، من حدید، اور حدید لوہے کو کہا جاتا ہے، لوہے کے کوڑے ہوں گے، ان کوڑوں سے ان شرمگاہوں پر مارا جائے گا۔ اب بتاؤ عزت کا کیا عالم ہوگا، پریشانی کا کیا عالم ہوگا، ایسوار کے بسنے والے خوش عقیدہ لوگوں، ہمارا دل تو خوش اسی وقت ہوگا جب کہ شہنشاہ بغداد نے جن باتوں کا حکم دیا ہے، شہنشاہ بغداد نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان پر قائم رہے، اگر گناہ ہے تو ان کو چھوڑ دے، اور اگر اچھی باتیں ہیں تو ان کو بروئے کار لائیں۔ حضرت توجہ چاہوں گا تھوڑی دیر کے لیے، اور گفتگو بڑا ضروری طور سے سمجھنا آپ، میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، بس اسی پر اپنا بیان پائے تکمیل کو پہنچا دوں گا۔ یہ جو معاشرے میں تباہی اور بربادی پھیلی ہوئی ہے، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جب ان کی شرمگاہوں پر مارا جائے گا تو کتاب کے اندر لکھا ہے فَإِذَا اسْتَغَاثَ مِنَ الضَّرْبِ، جب پٹائی ہوگی، جب شرمگاہ پر مارا جائے گا تو اس تکلیف کی وجہ سے وہ فریاد مانگیں گی، ہماری مدد کی جائے، ہماری مدد کی جائے، ہمیں بچایا جائے۔ تو بتائیے اگر ہم نے بدکاری کی ہے، اگر ہم نے گناہ کیا ہے،
تو ہماری کوئی مدد نہیں ہوگی، بلکہ کتاب کے اندر لکھا ہے فَإِذَا اسْتَغَاثَ مِنَ الضَّرْبِ نَادَتْهُ الزَّبَانِيَّةُ، جب ضرب سے پٹائی سے وہ فریاد مانگیں گے، وہ مدد مانگیں گے کہ ہماری مدد کی جائے، تو نَادَتْهُ الزَّبَانِيَّةُ، جہنم کے فرشتے جو سپاہی ہوں گے وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے اور پکار کر کہیں گے أَيْنَ كَانَ هَذَا الصَّوْتُ وَأَنْتَ تَفْرَحُ وَتَمْرَحُ وَأَنْتَ تَفْرَحُ وَتَمْرَحُ وَلَا تَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ، تو دنیا میں رہتا تھا، اب کاہے کی مدد مانگ رہا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے تجھے دنیا میں بھیجا، اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا، اللہ نے مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے بھیجا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بھیجا تھا، اور تو نے دنیا میں رہ کر کے بدکاری کو انجام دیا، زنا کو انجام دیا اور خرافات میں لگا رہا۔ أَيْنَ هَذَا الصَّوْتُ، اب تیری آواز نہیں سنی جائے گی، وَأَنْتَ تَفْرَحُ، تو دنیا میں رہ کر کے خوش ہوا کرتا تھا، تو دنیا میں رہ کر کے اترایا کرتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تیرے دل کے اندر نہیں تھا، اب تیری کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اے میرے سنی بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری قبر روشن رہے، اگر ہم چاہتے ہیں آخرت ہماری سنور جائے، تو ہمیں اللہ کے خوف سے یعنی اپنے دل کے اندر اس کا خوف بسانا ہوگا اور اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ یہ زبور کی عبارت میں نے آپ کو سنائی، اور اجازت ہو تو آگے بڑھو، کچھ اور عبارتیں پیش کروں، اجازت ہے؟ ہاتھ اٹھا کر اجازت دیجئے کون کون بیدار ہے؟ سبحان اللہ، غور سے سننا، دل سے سننا، مسجد کے اندر تشریف رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے حدیثوں کے اندر دیکھیں، حدیث شریف میں بھی اس کی مذمت آئی ہے، زنا جیسے گناہ کی۔ حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا، بہت ساری حدیثیں ہیں، وَثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب النهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن۔ مشکات شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اس کا ترجمہ ذرا غور سے سنیں۔ جس وقت زانی زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا ہے، اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے۔ بتائیے، اگر کوئی لڑکا یا آدمی مومن جب کسی بازارو عورت سے ملاقات کرتا ہے یا زنا کو انجام دیتا ہے، تو حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن۔ اس کا مطلب ابھی میں سمجھاؤں گا، ترجمہ ابھی یہ ہے، جس وقت زانی زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، جس وقت چور چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، یعنی مومن ایمان کی حالت میں چوری نہیں کرتا، مومن ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، مومن ایمان کی حالت میں ڈکیتی نہیں ڈالتا۔ یہ حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا۔ ہم نے پوچھا آخرکار اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے؟ تو اس حدیث پاک کی تفسیر دوسری حدیث کے اندر ملی ہے، اذا زنى العبد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زنى العبد خرج منه الایمان وكان كالظلة على رأسه فاذا انقلع منها رجع الیہ الایمان۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ زنا کرتا ہے خرج منه الایمان، تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے، وَكَانَ كَالظُّلَّةِ، اور اس کے سر پر یعنی چھتری، سر پر جیسے چھتری ہوتی ہے تو اس کے سر پر سایہ کیے رہتا ہے، اس سے الگ ہٹ جاتا ہے۔ بتائیے اب اسی پوزیشن میں اگر انسان کی موت ہو جائے حضرت تو کیا پوزیشن ہوگی؟ ایمان نور ہے نا، نور ایمان اس زانی کے دل سے نکل جاتا ہے، وہ حالت ذلت، اور جب تک وہ زنا میں مشغول رہتا ہے تو ایمان اس کی طرف واپس نہیں آتا۔ لیکن حدیث شریف میں فرمایا گیا فَإِذَا انْقَلَعَ مِنْهَا، جب وہ اس سے فارغ، اس کو ختم کر دیتا ہے، اس سے فارغ ہو جاتا ہے، رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ، تو اس کی طرف ایمان واپس آتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں آج تک معاشرے میں، بڑے بڑے شہروں میں، ہمارے معاشرے میں زنا کو کچھ
کچھ لوگ تو ایسا ہے کہ اس کو کوئی برا کام کوئی جانتا ہی نہیں، اکثر جگہ ایسا ہے کہ نہیں ایسا؟ اگر کوئی نوجوان لڑکا کسی نوجوان لڑکی کے بارے میں کچھ سوچ رہا ہے یا کچھ اس کے ساتھ بدفعلی کرنے کی نیت کر رہا ہے تو معاشرے میں اس کو بہت کم ایسے لوگ ہیں جو تنقید کرتے ہیں کہ بڑا گناہ ہے اس کو چھوڑ دو، لیکن اکثر مقامات پر انسان گناہ کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ آج بس ہنسنا ہنسانا، ٹھٹے بازیاں، قصے کہانیاں اور لطیفے بازیاں سب ہمارا مشغلہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ نہ مسجدوں کا لحاظ ہے، نہ آداب مجلس کا معاملہ ہے۔ غوث اعظم کا نعرہ تو ضرور لگاتے ہیں مگر غوث اعظم کی زبان سے زنا کی تباہ کاریاں جتنی بیان ہوئی ہے، کیا ان تباہ کاریوں پر ہم نے عمل کیا ہے؟ نہیں کیا ہے، ہرگز نہیں کیا۔ یہ رونے کا مقام ہے۔ تقریریں بہت لمبی لمبی ہوتی ہیں، تقریریں بہت چوڑی چوڑی ہوتی ہیں، لیکن ہم آپ کو عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث بری ہوئی ہے، آقا نے فرمایا من زنا او شرب الخمر نزع اللہ منہ الایمان آپ جب کپڑے چینج کرتے ہو تو آقا نے فرمایا من زنا، من کا معنی جس نے، زنا بدکاری کی، اس کے بعد فرمایا او شرب الخمر، یا جس نے شراب نوشی کی۔ توجہ ہے نا جی؟ درود پاک سنائے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ من زنا او شرب الخمر، جس نے بدکاری کی، او شرب الخمر، یا ڈرنکنگ یعنی شراب کی۔ خمر شراب کو کہا جاتا ہے، ڈرنک یعنی بوتل لگائی شراب پی، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے ایمان ایسے نکال دیتا ہے کما ينزع الانسان القمیص من رأسه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی جیسے انسان اپنے سر سے کرتا نکالتا ہے نا جی، آپ لباس چینج کرتے ہو، کرتا نکالتے ہو، تو جس طریقے سے کرتا انسان نکالتا ہے ویسے زنا کرنے والے اور شراب پینے والے سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اتنی، اور یہ بڑی بڑی حدیثیں ہیں جو میں نے آپ کو حوالہ پیش کیا، بخاری و مسلم، بیہقی، سب کتابوں میں ان کو بیان کیا گیا ہے، جس کو حافظ شمس الدین ذہبی نے الکبائر کے اندر جمع کیا ہے۔ اور آگے بیان فرمایا گیا ایک حدیث نبوی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، سبحان اللہ، لا ينظر الیہم ولا یزکیہم، سبحان اللہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، شَيْخٌ ظَالِمٌ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ۔ حدیث شریف کے اندر ہیں تین شخص ایسے ہوں گے، تین شخص ایسے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا، ان سے بات نہیں کرے گا جی، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا جی، نہ انہیں ستھرا کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور وہ کون سے تین شخص ہیں؟ سب سے پہلا شیخ الزانی، بوڑھا زناکار، اس سے مراد یہ ہے شادی شدہ زانی، یعنی شادی ہو گئی
اور اب بھی وہ غلط کاری میں لگا ہوا ہے، عمر بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے، شیخ الظالم، بوڑھا زناکار، یہ ایسا انسان ہوگا لا یکلمہ اللہ، اللہ نے اس سے بات کرے گا، نہ اس کی طرف نظر رحمت کرے گا، بلکہ بوڑھے زناکار کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی، داڑھی بدکار یعنی بوڑھا بدکار، اس کی طرف بھی نظر رحمت نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی گئی، ملک الکذاب یعنی جھوٹا بادشاہ، اس کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت نہیں کرے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے، عائل مستکبر، غریب انسان ہے، فاقہ کشی کی نوبتیں ہیں، گھر میں کھانے پینے کا ساز و سامان بظاہر نہیں ہے، مگر تکبر میں پھٹا جا رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ یہ تین شخص ایسے ہوں گے کہ قیامت کا دن ہوگا، نہ بوڑھے بدکار کی طرف نظر رحمت کی جائے گی، نہ جھوٹے بادشاہ کی طرف کلام کیا جائے گا، اور نہ فقیر متکبر فقیر کی طرف دیکھا جائے گا۔ اے میرے سنی بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی یعنی ہم سے کلام فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف نظر رحمت فرمائے، تو ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی اور زنا سے بدتر گناہ کی طرف کبھی نہیں جانا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جذبہ غوث الورا، جذبہ غوث الورا، مفتی شکیل صاحب، مفتی شکیل صاحب۔ اور شارٹ کٹ میں یہ گفتگو کر رہا ہوں حوالے کے طور پر، حدیثیں گنتے رہنا، زنا کی تباہی اور بربادی پر، زناکاری کے عذاب پر کتنی حدیثیں میں نے آپ کو پیش کی ہے، گنتے رہنا، اور کتنی بڑی بڑی دلیلیں قرآن کریم کی آیتوں سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ہمارے نوجوانان اہل سنت، ہمارے علماء اہل سنت، ہمارا معاشرہ، میری آواز جہاں تک بھی جا رہی ہو، میری آواز جن کے کانوں میں جا رہی ہو، مولانا میں نصیحت کے لیے یہاں آیا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ زندگی چند روزہ ہے، آپ اور ہم کو یہاں سفر کر کے جانا ہے، آج کل کی اور کل کو ہماری باری ہے، کسی کو یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے۔ ایک تیسری بلکہ پانچویں حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، قلت یا رسول اللہ ای الذنب اعظم عند اللہ تعالی، قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقك، فقلت ان ذلك العظیم، ثم ای قال ان تقتل ولدك خشیۃ ان يطعم معك، قلت ثم ای قال ان تزنی بحلیلۃ جارک۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں آپ میں حاضر ہو رہے ہیں، یہ بہت بڑے صحابی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بتائیے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، ان تجعل للہ ندا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کا شریک ٹھہرائے جبکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ بے شک یہ بڑا گناہ ہے، اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان يطعم معك، یہ بڑا گناہ ہے کہ تم اپنی اولاد کا قتل کرے اس اندیشے سے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا، یعنی تو عمل کو گرائے، بچہ پیدا نہ کرے اور کم بچے پیدا کرنے کی عادت تیرے اندر رہے، اور ڈر یہ رہے کہ اگر بچے زیادہ ہو گئے تو کھائے گا کیسے، اگر بچے زیادہ پیدا ہو گئے تو پلیں گے کیسے، ان کے رزق کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ارے نادان تو نے دیکھا نہیں اور تو نے سوچا نہیں، اور قرآن کریم کی آیت کریمہ میں فرمایا گیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، میں یہ نادان تو کہہ رہا ہوں، یہ ہم اور آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، اے لوگوں سنو سنو، ہر انسان کے رزق کا اگر ذمہ داری کا معاملہ ہے تو وہ اللہ کے ذمہ کرم پر نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تقتل ولدک خشیۃ ان يطعم معك، اور تیسرا آقا کریم کے پیارے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا ان تزنی بحلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی سے، اپنے پڑوسی کی بیوی سے تم بدکاری کرے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، زنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب بتائیے میں نقطہ
نقطہ دینا چاہتا ہوں، سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اس کے ساتھ زنا کا بھی ذکر کیا گیا، اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا، جب شرک بہت بڑا وہ تو شرک ہے ہی، اس کے ساتھ زنا کا بھی ذکر کیا گیا، اس کے ساتھ بدکاری کا بھی ذکر کیا گیا، تو یقیناً زنا بہت بڑا گناہ ہے، اور جو اس میں ملوث ہو تو اللہ کے بارگاہ میں سچے دل سے توبہ منظور ہے۔ یہ حدیث شریف کے اندر پیارے صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے یہ بتایا، اور صحیح بخاری شریف کے اندر ایک اور حدیث ہے، اگر آپ اجازت دیں تو بتاؤں۔ بھائی بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آپ بتا کر کہیے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک پائی جاتی ہے، اصل میں ہمارا نوجوان جب بگڑتا ہے انہیں خالص باتیں کم ملتی ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں زیادہ ملتی ہیں، تو بدعملی کا شکار ہو جاتے ہیں، کہاں گئے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ نہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث میں فرمایا گیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب والی حدیث ہے، جس کو روایت کیا ہے حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، انه جاءه جبريل وميكائيل قال فانطلقنا فاتينا على مثل التنور اعلاه ضيق واسفله واسع فيه لغط واصوات، قال فاطلعنا فيه فاذا فيه رجال ونساء عراة، فاذا هم ياتيهم لهب من اسفل منهم، فاذا اتاهم ذلك اللهب ضوضوا أي صاحوا من شدة حره، فقلت لهما من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزنات والزواني، يعني من الرجال والنساء، فهذا عذابهم إلى يوم القيامة۔ اللہ اکبر۔ کی حدیث شریف پہلے ہی پوری ہو گئی تھی، دیکھیے صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل اور حضرت میکائیل یہ دونوں فرشتے ہیں وہ آئے، غور سے سننا ذرا، جاءو جبریل، حضرت جبریل بھی میرے آقا کی بارگاہ میں آئے اور حضرت میکائیل بھی میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا گیا، فانطلقنا، راوی بیان کرتے ہیں کہ آقا کہتے ہیں کہ ہم چلے، تو اچانک جب چلے تو ایک ایسی چیز کے پاس ہم آئے جو تنور کی طرح تھی، جس کو ہم تندور کہتے ہیں، عربی میں اس کو تنور کہتے ہیں، مثل تنور کی حضرت وہ چیز تنور کی طرح۔ اب ہوا کیا، جب وہ چیز مثل تنور تھی، اعلاہ ضیق، اعلیٰ کہتے ہیں اوپر والے حصے کو، اس کا اوپر والا حصہ تنگ تھا، وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ، اور اس کا نیچا حصہ کشادہ تھا، نیچے والا حصہ اوپر کا تنگ تھا اور نیچے کا کیا تھا، کشادہ تھا، ایسی پوزیشن کی وہ تنور تھی۔ اچانک کیا ہوا پھر، اس میں فیہ لغط واصوات، لغت کہتے ایسا شور شرابہ ہونا کہ اس شور شرابے میں کچھ کسی کی بات سمجھ میں ہی نہیں آئے، اسے عربی میں لغت کہا جاتا ہے۔ اصوات، چیخو پکار، میرے آقا فرماتے ہیں جب ہم نے جھانک کر دیکھا تو تندور کی طرح ایک چیز تھی، اس کا اوپر کا حصہ تنگ تھا، نیچے کا حصہ کشادہ تھا، اور اسی پر بس ہی ہے فیہ لغط واصوات، اس میں بڑا شور ہو رہا تھا، اس میں بڑی چیخو پکار کی آوازیں ہو رہی تھی، اتنا لوگوں کا شور تھا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، چیخو پکار کر رہے تھے، حضرت جبریل بھی ساتھ ہے، حضرت میکائیل بھی ساتھ ہے، مدینے کے تاجدار بھی تینوں کے تینوں ایک ساتھ ہیں۔ اب جب شور اور غوغا مچنے لگا تو راوی بیان کرتے ہیں کہ حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا، فَطَلَعْنَا، ہم نے جھانک کر دیکھا، ہم نے جھانک کر دیکھا تو فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ، اس میں کچھ مرد تھے، وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، اور کچھ ننگی عورتیں تھیں، نساء عُرَاة یعنی ننگی عورتیں اور کچھ مرد۔ اچانک ہوا کیا، ان پر ایک آگ کا نیچے سے شعلہ آ رہا ہے، جو نیچے سے کشادہ منہ تھا اس کا، وہاں سے آگ کا شعلہ آ رہا ہے، اور آگ کا شعلہ جب آیا
اوپر آگ کا شعلہ گرتا ہے، یعنی وہ اس کی شدت تپش سے، گرمی کی شدت سے ساہو چیخو پکار میں لگ جاتے ہیں، غوغا ہونے لگتا ہے، ارے بچاؤ شور ہونے لگتا ہے جب وہ آگ کا شعلہ ان کی طرف آتا ہے۔ ساہو کی شدت حربی، اس کی گرمی سے وہ چیخو پکار میں لگ جاتے ہیں اور چیخنے لگ جاتے ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ اس میں کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں جو چیخو پکار کر رہی ہیں، جب آگ کا شعلہ ان کی طرف آتا ہے یہ چیخو پکار کر رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں فَقُلْتُ لَهُمَا، میں نے جبریل سے بھی پوچھا، میں نے میکائیل سے بھی پوچھا، میں نے دونوں سے پوچھا من ہؤلاء، یہ لوگ کون لوگ ہیں جو اتنا شور کر رہے ہیں، جو اتنا تڑپ رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل و میکائیل علیہ السلام نے کہا ہؤلاء الزناة والزوانی، آقا یہ بدکار مرد ہیں، یہ بدکار عورتیں ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کر کے اجنبی عورتوں سے ناجائز تعلقات قائم کیے تھے، جنہوں نے دنیا میں رہ کر کے اجنبی مرد یہ وہ ہے جنہوں نے مرد وہ مرد ہے جنہوں نے اجنبی عورتوں سے ناجائز تعلقات بنائے تھے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اجنبی مردوں سے اپنے شوہروں کو چھوڑ کر ناجائز تعلقات بنائے تھے۔ ہؤلاء الزناة والزوانی، یہ بدکار مرد ہیں، یہ بدکار عورتیں ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں زنا کرنے والا انسان، بدکاری کرنے والا انسان یہاں تو ہماری نگاہوں سے چھپ سکتا ہے، آپ کی نگاہوں سے چھپ سکتا ہے، مگر میدان محشر میں حدیث پاک گواہی دے رہی ہے ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس دردناک عذاب سے ہم سب کو محفوظ و معمون بتائیے کتنا عظیم تر عذاب ہے حضرت زنا جیسے بدتر گناہ۔ خاص کر اس پر روشنی ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اور ہمارے نوجوان لڑکے اس کے اندر بالکل ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کو اپنے لیے کوئی باعث فخر سمجھتا ہے۔ درود پاک سنائے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیند کا غلبہ تو نہیں ہو رہا ہے نا؟ دیکھنا، غور سے سننا، تقریریں یہ کبھی کبھی مجلسیں قائم ہوتی ہیں اور کام کی باتیں چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی ہیں؟ اور دیکھیے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، یہ حفاظ و قرہ بیٹھے ہوئے ہیں، لہا سبعۃ ابواب ہے قرآن کریم کی آیت کریمہ، 14ویں پارے میں ہے لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عطا بن مسلم خراسانی فرماتے ہیں، اس کے تحت یہ فرماتے ہیں اشد تلک الابواب غما وحرا وكربا وان تنهى ريحا للزناة الذين ارتكبوا الزنا بعد العلم۔ حضرت عطا بن مسلم خراسانی کہتے ہیں کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، ان 7 دروازوں میں سب سے زیادہ غم والا دروازہ، ان 7 دروازوں میں سب سے زیادہ مصیبت والا دروازہ، ان 7 دروازوں میں سب سے زیادہ بدبودار دروازہ للزناة الذین، ان بدکاروں کا دروازہ ہوگا جنہیں دنیا میں پتا تھا کہ زنا بڑا گناہ ہے، جنہیں دنیا میں پتا تھا کہ بدکاری بہت برا کام ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے زنا کا ارتکاب کیا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے بدکاری کو انجام دیا تھا۔ تو قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے جہنم کے 7 دروازے تو ہیں، لیکن سب سے غم کے اعتبار سے برا دروازہ، وہ سب سے زیادہ مصیبت کے اعتبار سے اگر کوئی دروازہ ہوگا تو وہ ان بدکاروں کا ہوگا جنہوں نے علم کے بعد بدکاری کو انجام دیا تھا، جنہوں نے جاننے کے باوجود اجنبی عورتوں سے بدکاری کو انجام دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس عظیم گناہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، بڑے گناہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر، دیکھیے یہ فرمایا گیا، اور آج انسان تعجب تو اس بات کا ہوتا ہے حضرت اگر خالص باتیں لوگوں کو بتائی جاتی ہیں مجلسوں کا
ہمارے اکثر لوگوں کا یہ حال ہو چکا ہے، مجلس نے بنا دیا ہے کہ اگر کام کی باتیں کی جاتی ہیں تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہے نہیں حضرت؟ اور اگر ابھی میں یہاں لطیفے بازی اور قصے کہانیاں سنا تھا تو نیند بھی بھاگی ہوئی ہوتی اور مزہ بھی آتا، لیکن ہم مزے کے لیے، دنیاوی مزے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو آخرت کی نعمتوں کو سے مالا مال ہونے کے لیے، ہم اپنی زندگی کو بنانے کے لیے سے یہاں بیٹھے ہیں۔ ہمیں دنیاوی مزے نہیں چاہیے، ہمیں دنیاوی لذتیں نہیں چاہیے، ہم اگر چاہیے تو اخروی لذتیں چاہیے، جنت کی نعمتیں۔ اور آگے چلیے، وعن مقبول الدمشقی قال يجد اهل النار رائحة منتنة فيقولون ما وجدنا انتن من هذه الرائحة۔ حضرت مقبول دمشقی ہے ایک راوی، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اہل نار جہنمیوں کو جب جہنم میں بھیج دیا جائے گا تو جہنمی لوگ ایک بدبو سونگیں گے، بدبو محسوس کریں گے، رائحۃ منتنہ، بہت زیادہ بدبو پائیں گے، وہ کہیں گے ما وجدنا انتن من هذه الرائحة۔ وہ بدبو جب ان کو محسوس ہوگی تو حضرت وہ کہیں گے ہم نے اس سے زیادہ بدبو کہیں پائی نہیں، یہ کہیں گے ہم نے اس سے زیادہ بدبو نہیں پائی، یہ کس چیز کی بدبو ہے؟ فَيُقَالُ لَهُمْ، اگلا جملہ دیکھیں، ان سے کہا جائے گا هَذِهِ رِيحُ خُرُوجِ الزُّنَارِ، یہ بدکار لوگوں کی، بدکار عورتوں کی شرمگاہوں کی بدبو ہے۔ یہ جہنمی کہیں گے، جہنمی جب جہنم میں یہ فیلنگ کریں گے، یہ احساس کریں گے کہ یہ بدبو کیسی ہے، اس سے زیادہ بدبو والی چیز تو ہم نے دیکھی ہی نہیں، تو ان سے کہہ دیا جائے گا یہ زانیہ اور بدکار عورتوں کی شرمگاہوں کی بدبو ہے۔ وقال ابن زید احد ائمۃ التفسیر انه ليؤذي اهل النار ريح خروج الزنات، یعنی ائمہ تفسیر میں سے ایک ابن زید ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو جہنمیوں کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز تکلیف دے گی تو وہ بدکار عورتوں کی شرمگاہوں کی بدبو یہ پریشان کرے گی۔ اے یہاں کے بسنے والے خوش عقیدہ لوگوں، اتنی حدیثیں سننے کے بعد، اے میرے نوجوانوں، بخاری کی حدیث بھی سنائی، بہقی کی حدیث بھی سنائی، امام مسلم نے جو تخریج کی ہے وہ بھی حدیث سنائی، مختلف کتابوں سے حدیثیں سنائی، آج یہاں ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں کہ پروردگار عالم آج ہم تیری بارگاہ میں سچے دل سے تائب ہوتے ہیں، ہم بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور بالخصوص زنا جیسے بدترین گناہ سے تیری بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے نمونے کے طور پر پیش کیا، اور دیکھیں ذرا ایک بات اور ہے، اور میں نے اتنی لمبی گفتگو میں ابھی تک ادھر ادھر کی بات نہیں کی ہے، اور شارٹ کٹ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ پیغام آپ تک پہنچ جائے، اگر اجازت ہو تو مختصر میں اس کو اور میں پھیلاؤں تھوڑا، اجازت ہے آپ لوگوں کی؟ اجازت ہے؟ دیکھیے، وجاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلیس یبث جنوده فی الارض ویقول لهم ایکم اضل مسلما البسته التاج على رأسه فاعظمهم فتنة اقربهم الیہ منزلا فيجيء إليه أحدهم ويقول له لم أزل بفلان حتى طلق امرأته فيقول ما صنعت شيئا سوف يتزوج غيرها ثم يجيء الآخر فيقول لم أزل بفلان حتى ألقيت بينه وبين أخيه العداوة فيقول ما صنعت شيئا سوف يصالحه ثم يجيء الآخر فيقول لم أزل بفلان حتى زنى فيقول إبليس
دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت آئی ہے کہ شیطان، جس کو ابلیس کہا جاتا ہے، شیطان اپنے لشکر کو روئے زمین میں بکھیر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے پوری زمین میں، اپنے لشکر سے کہہ دیتا ہے کہ جاؤ، اور تم میں جو کسی مسلمان کو سب سے زیادہ بہکائے گا، یہ شیطان کہتا ہے چلے جاؤ، اور تم میں کسی مسلمان کو جو سب سے زیادہ بہکائے گا، تو شیطان کہتا ہے میں اس کے سر پر تاج پہناؤں گا۔ یہ شیطان وعدہ دلاتا ہے جاؤ بہکاؤ، فوج کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد جو بھی سب سے بڑا فتنہ گر ہوگا اس میں، وہ شیطان کے اتنے ہی قریب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھئی جتنا بڑا بہکاوا وہ کر دے گا، اتنا ہی بڑا اس کی طرف سے تمغہ اسے دے دیا جائے گا۔ اب جب شیطان کا لشکر یہ بات سنتا ہے تو ایک شیطان آتا ہے اور اس بڑے شیطان سے کہتا ہے میں فلاں کے پاس سے ہٹا ہی نہیں جب تک اس کی عورت کو طلاق نہ مل گئی، اس نے اپنی عورت کو طلاق نہ دے دی جب تک میں اس کے پاس سے نہیں ہٹا۔ اب ہم کتنی جلدی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، عورت سے کچھ کہا سنی ہوئی اور اس کے بعد صفایا کر دی، غصہ آیا، اس کے بعد طلاق اپنی عورت کو کسی نے کب دے دیا کرتا ہے، غصے میں وہ اپنا آپا کھو بیٹھتا ہے، تو اس میں شیطان کا پورا دخل ہوتا ہے۔ شیطان کا لشکر میں سے ایک لشکر کہتا ہے کہ لم ازل بفلاں، میں تو فلاں میاں بیوی میں جھگڑا جب کروایا تو اس کے پاس سے ہٹا ہی نہیں، حتی طلق امرأتہ، جب تک اس کی عورت کو چھڑوا نہ دیا میں ہٹا ہی نہیں۔ تو بڑا شیطان سن کر کیا کہتا ہے جناب ما صنعت شیئا، تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے، اس کی عورت کو اگر چھٹا دیا ہے تو کیا بڑا کام کر دیا؟ وہ کہتا ہے سوف یتزوجھا، اس کو چھڑوا دیا تو دوسری سے شادی کر لے گا وہ یہ کہتا ہے شیطان۔ اس کے بعد دوسرا شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس میں اور اس کے بھائی میں دشمنی پیدا کرا دی۔ شیطان کہتا ہے تم نے بھی کوئی بڑا کام نہیں کیا، عنقریب دونوں بھائیوں میں مصالحت ہو جائے گی۔ لیکن ایک شیطان لاسٹ میں آتا ہے اور کہتا ہے میں ہٹا ہی نہیں جب تک کہ فلاں شخص نے بدکاری کر لی۔ تو اب وہ شیطان کہتا ہے نعم ما فعلت، دیکھیے تو نے کیا ہی اچھا کام کیا، تو نے بدکاری کرا دی، بہت اچھا کام کیا۔ فَيُرْنِيهِ مِنْهُ، وہ شیطان اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور وہ تاج اس کے سر پر رکھ دیتا ہے۔ اب نوجوانوں ذرا بتاؤ، اگر ہمارے نوجوان لڑکے اگر کسی لڑکی سے بدکاری کر رہے ہیں، اگر ہمارا نوجوان مسلمان اگر کسی سے بدکاری کو انجام دے رہا ہے تو وہ شیطان کو خوش کر رہا ہے، وہ شیطان کے کام کر رہا ہے اور شیطان کی ضروریت اور شیطان سارے کے سارے خوش ہو رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ کرنا چاہیے جب بھی ہمیں زنا کی راہ ہموار ہوتی نظر آئے یا اجنبیہ لڑکیوں کا سامنا ہوتا نظر آئے تو ہم قرآنی آیات پڑھیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ عَذَابًا۔ ہمارے نوجوان کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کا اعلان ہے زنا کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ یہ بے حیائی ہے۔ جب وہ زنا سے بچتا رہے گا، بے حیائی سے دور رہے گا تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ اس کی سوچ اور اس کی یعنی فکر ہونی چاہیے۔ اور آگے چلے، ایک روایت میں آیا وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الایمان سربال یستره اللہ من شاء من عباده فاذا زنى العبد نزع منه سربال الايمان نزع منه سربال الايمان فان تاب رده عليه۔ اس کا مفہوم بھی وہی ہے جو میں بتا چکا۔ اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو، ذرا بغور دیکھیں، حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے، آقا نے فرمایا یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت۔ نیند تو نہیں آ رہی؟ نیند نہیں آ رہی، غور سے سننا میری بات ہے۔ یا معاشر المسلمین،
اے مسلمانوں کی جماعت، میرے آقا نے فرمایا اتقوا الزنا، زنا سے بچو، اتقوا الزنا، زنا سے دور رہو، فإن فیہ ست خصال، اس لیے کہ جو زانی زنا کرتا ہے تو اس میں 6 خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ زانی کی پہچان بتائیے حدیث شریف میں بھی، زنا کرنے والے کے بارے میں 6 خصلتیں ہیں، 3 دنیا میں پوری ہو جاتی ہیں اور 3 آخرت میں ہوتی ہیں۔ اب 3 جو دنیا میں ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ تو حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا گیا ثلاث فی الدنیا و ثلاث فی الآخرہ، فأما التي فی الدنیا، 3 تو دنیا میں ہوتی ہیں، 3 آخرت میں پوری ہوتی ہے۔ جو 3 دنیا میں پوری ہو جاتی ہے ان میں سب سے پہلی ہے ذہاب بہاء الوجہ، یعنی چہرے کی رونق بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ آپ تو سب جانتے ہیں جو زانی زنا کرتا ہے فذہاب بہاء الوجہ، چہرے کی جو تر و تازگی ہے، چہرے کی جو شبابیت ہے، چہرے کا جو مسئلہ ہے جو وہ چلا جاتا ہے، چہرے پر بے رونقی چھا جاتی ہے، چہرہ تگلا جاتا ہے، دن بدن کالا ہوتا نظر آتا ہے، دن بدن بڑا معاملہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہوتی ہے دنیا کے اندر وقصر العمر، عمر اس کی چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے، عمر کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ دن بدن گھٹتا چلا جاتا ہے، اس کے دن خراب آتے چلے جاتے ہیں۔ تیسری نشانی یہ بیان فرمائی ہے وَدَوَامُ الْفَقْرِ، جو انسان زنا کاری میں مبتلا رہتا ہے، سب سے پہلی نشانی تو چہرے کی رونق ختم، دوسری نشانی عمر کی کوتاہی، عمر میں کمی، اور تیسری نشانی یہ ہے وَدَوَامُ الْفَقْرِ، اس کے گھر میں ہمیشہ مفلسی کا دور دورہ۔ اب یہ کوئی غریب نہ کہے ہم غریب ہیں تو ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں، بلکہ حدیث پاک کے اندر جو بیان فرمایا گیا اس کو بیان کرتا ہوں۔ وہ ہمیشہ فقر و فاقے میں مصروف رہتا ہے اور مفلسی اس کا پیچھا کب چھوڑتی ہے، چھوڑتی ہی نہیں ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا اگر ہمیں چہرے کی بحالی کو قائم رکھنا ہے، اگر ہمیں عمروں میں برکتیں چاہنا ہے، اگر ہم چاہیں کہ دولت ہمارے پاس آئے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنا ہوگا اور اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ تو 3 وہ نشانیاں ہوئی جو دنیا کے اندر انسان زانی انسان کے لیے یعنی ظاہر ہو جاتی ہیں، اور 3 وہ نشانیاں ہیں جانتے ہو جو آخرت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ جب زانی دنیا سے جائے گا تو سب سے پہلے یہ سخط اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہوگا۔ اور دوسری نشانی آخرت کی یہ ہے وسوء الحساب، عذاب بہت کرنا ہوگا۔ اور ایک نشانی یہ ہے والعذاب بالنار، اور جہنم کے عذاب میں اس کو مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو یہ 6 نشانی ہے دنیا میں، یعنی زانی کے لیے 3 دنیا میں ظاہر ہو جاتی ہے اور 3 آخرت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اتنا بڑا جو آج معاشرے میں اسٹینڈرڈ چل رہا ہے کہ نیا فیشن ہے، ماڈرن ہے، کالج اور اسکول میں لڑکیاں بے حیائی کا وہ بیج بو رہے ہیں جس کی مثال نہیں۔ پھر شکوہ ہے کہ ہماری لڑکی بھاگ گئی، پھر شکوہ ہے کہ ہماری لڑکی چلی گئی، غیر کے ساتھ چلی گئی۔ ارے جب قرآن کریم کے احکام پر عمل نہیں کریں گے ہم تو اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ذرا دیکھیں آگے، ایک روایت میں آیا من مات مصرا علی شرب الخمر سقاه الله من نهر الغوطة وهو نهر يجري في النهار من فروج المومسات يعني الزانيات يجري من فروجهن قيح وصديد في النار ثم يسقى ذلك لمن مات مصرا على شرب الخمر۔ جو شراب پینے کے عادی ہیں نوجوان، کچھ مسلم بھی ہمارے شراب پیتے ہیں صحیح صاحب، جی جی، اور اپنی دوستی غیر مسلموں سے کرتے ہیں، شراب کے اڈے پہ جاتے ہیں۔ میں ان شراب پینے والوں کو یہ حدیث سناتا ہوں جو اس قسم کے گناہ کو انجام دیتے ہیں۔
فرمایا گیا من مات مصرا علی شرب الخمر، جو شراب پیتے پیتے مر گیا، پوری زندگی شراب کا عادی تھا، من مات مصرا علی شرب الخمر، جو شراب پیتے پیتے مر گیا، سقاہ اللہ من نہر الغوطہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو نہر غوطہ سے پلائے گا۔ اب نہر غوطہ کیا ہے؟ غین واو کوئی اس کے بعد گول تھا۔ نہر غوطہ ہے کیا؟ روایت کے اندر فرمایا گیا یہ جہنم میں ایک نہر بہتی ہے، نہر غوطہ جہنم میں ایک نہر ہے، اور یہ زانی عورتوں کی شرمگاہوں سے جو پیپ اور خون بہتی ہے وہ نہر ہے، اور یہ حوالہ موجود ہے۔ بتائیے شراب پینے والے کا یہ معاملہ ہے حبیب صاحب؟ آپ دیکھیں کہ جو شراب پینے کی حالت میں مر گیا ڈٹا رہا اسی پر، شراب پینا بند نہیں کی، اللہ تبارک و تعالی نہر غوطہ سے پلائے گا، اور نہر غوطہ میں نے بتا دیا آپ کو کیا ہے، ہوا نہر یجری فی النار، یعنی فروج المومسات، یعنی من الزانیات، یعنی شرمگاہوں سے جو پیپ اور خون بہے گا وہ نہر غوطہ کہلاتا ہے، اور ثم یسقی ذالک، یہ اس کو پلایا جائے گا لمن مات مصرا علی شرب الخمر، جو شراب پینے پر ڈٹا رہا، شراب پیتے پیتے دنیا سے گیا اور اب موت کے بستر پر لیٹ رہا ہے، باپ الگ کھڑا رو رہا ہے، وہ بھی چند آنسوں کے قطروں کے سوا کچھ نہیں دے سکتا، ماں الگ کھڑی رو رہی ہے، وہ بھی چند آنسوں کے قطروں کے سوا کچھ نہیں دے سکتی، خاندان والے الگ کھڑے رو رہے ہیں، وہ بھی چند آنسوں کے قطروں کے سوا کچھ نہیں دے سکتے، آپ سب تماشائی بنے کھڑے ہوئے ہیں، وہ مدد نہیں کر سکتے۔ اے دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت بھی سمجھ جائے، ہماری دنیا بھی سمجھ جائے، تو ہمیں وہی کرنا ہوگا جو مدینے کے تاجدار نے حکم دیا ہے، احمد مختار نے حکم دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 11 بجے تقریر ختم کر کے سلام ہوگا، 22 منٹ یا 20 منٹ یا 18 منٹ اور برداشت کریں، 11 بجے انشاءاللہ سلام ہوگا، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ گفتگو کم ہو مگر کام کی باتیں سن کر انسان عمل کرے۔ پوری رات گفتگو ہو یہ ضروری نہیں ہے، کم گفتن اور کم خفتن اور کم خفتن۔ آگے دیکھیں فرمایا گیا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ذنب بعد الشرك بالله أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في بر لا يحل له۔ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ وہ نطفہ ہے کہ مرد اس کو کسی اجنبی عورت کے ساتھ زنا میں اس کو خرچ کرے، استعمال کرے ایسی شرمگاہ میں جو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ شرک کے بعد یہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور زنا کاری سے طرح طرح کی ایڈس بیماری، طرح طرح کے مہلک مرض، طرح طرح کی باتیں، حتیٰ کہ زانی انسان اپنی ہونے والی بیوی کے حقوق بھی ادا نہیں کر پاتا ہے۔ اور آگے فرمایا گیا ایک روایت کے اندر، یہ آخری چند باتیں ہیں ذرا اور غور سے سنیں، وعدے کے مطابق انشاءاللہ پھر صلاۃ و سلام ہوگا۔ ملک نماز سے کہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، نماز سے درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا، ذرا غور سے عبارت پڑھ رہا ہوں، فی جہنم وادی فیہ حیات کل حیۃ سحر رغبۃ البعیر تلزع تارک الصلاۃ
فَيَغْلِي سَمُّهَا فِي جِسْمِهِ 70 سَنَةً ثُمَّ يَتَحَرَّى لَحْمَهُ. روایت میں یہ آیا کہ جہنم میں ایک وادی ہے، فِيهِ حَيَّاتٌ، اس میں سانپ ہے. حیات سانپ کو کہا جاتا ہے. کل حیت، ہر سانپ کی جو موٹائی ہوگی وہ اونٹ کی گردن کی طرح ہوگی. اونٹ کی گردن جتنی موٹی ہوتی ہے نا، اتنی موٹی سانپ کی موٹائی ہوگی. اور وہ کیا کرے گا؟ تلسع تارک الصلاۃ، وہ نماز کے چھوڑنے والے کو ڈسے گا. جو وہ سانپ ہوگا وہ نماز کے چھوڑنے والے کو کیا کرے گا؟ ڈسے گا. اور اس کا زہر اس کے جسم میں 70 سال تک جوش مارے گا. یہ لفظ ہے گواہی کے طور پر کتاب میں موجود ہے. یہ 70 کہتے ہیں 70 اور سنہ ایئرس 70 ایئرس 70 سال. اس کا جو زہر ہوگا یغلی جوش مارے گا اس کے جسم میں 70 سنہ 70 سال. اس کے بعد پھر اس کے گوشت میں وہ تکلیف پہنچانے کا کام کرے گا. اور یہ کس کو ڈسے گا؟ تاریک صلاۃ کا لفظ آیا، نماز چھوڑنے والے کو ڈسے گا. یہ کہاں ہے وہ لوگ جو 5 ٹائم کی نماز میں شرکت نہیں کرتے ہیں؟ وہ سوچیں، اس روایت کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں. اور اس کے بعد پھر فرمایا گیا جہنم میں ایک ایسی وادی ہے اسمہ جب الحزن، اس کا نام غم کا کنواں ہے. غم کا کنواں. فیہ حیات وعقارب کل عقرب وحیہ بقدر البغل لہا 70 شوکہ فی کل شوکہ راویۃ خم ثم تضرب الزانی وتفرغ سمها في جسمه يلد مرارا برعها 1000 سنہ. یہ فرمایا گیا کہ جہنم میں ایک ایسی وادی بھی ہے جس کا نام جب الحزن ہے، غم کا کنواں. اور اس میں حیات ہے، سانپ ہے، وعقارب اور بچھو بھی ہے. اور کیسے بچھو اور سانپ ہے؟ بقدر البغل، خچر کے برابر. خچر دیکھا گدھے کی طرح جو ہوتا ہے، اس خچر کے برابر سانپ بھی ہے اور بچھو بھی ہے. اور ان کے 70 کانٹے ہیں. 70 شوکہ، 70 شوکتن کانٹا ہوتا ہے. تو لہا 70 شوکہ، ان سانپوں کے 70 فن کاٹنے کے، اور بچھوؤں کے بھی 70 کانٹے ہیں ڈسنے کے، اور ہر کانٹے میں زہر ہی زہر ہے. اب ذرا اگلا جملہ دیکھیں، ہر کانٹے میں زہر ہی زہر ہے. اس کے بعد زانیوں کو وہ ماریں گے، اپنا وہ سانپ اور بچھو. اور اس کے بعد جو زانی اور بدکار ہوگا، جب وہ فن اور بچھو اپنا ڈنک مارے گا اور سانپ اپنا فن مارے گا، تو وہ جناب جب وہ زہر ان زانیوں کے جسم میں لوٹیں گے تو زانی اس کی کڑواہٹ، درد کی جو شدت ہوگی وہ 1000 سال محسوس کرے گا. ہے کہاں ہم لوگ؟ بس یہ ہو جاتا ہے فضائل بتا دیے تقریروں میں. فضائل بھی سننا چاہیے، فضیلتیں بھی ہیں، جنت کی نعمتیں بھی ہیں. لیکن جہاں نعمتیں ہیں وہاں عذاب جہنم کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ تقریروں کیوں نہیں کرتے؟ عذاب کا بیان کیوں نہیں ہوتا؟ آخرکار لوگوں کے اندر خوف خدا پیدا کرنے والی باتوں کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ جہنم کی وعیدات کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ نماز کو چھوڑنے والے کا انجام کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ اس لیے بھی کچھ لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں. اگر جہنم کی باتیں بتائی جائیں گی تو انعام و اکرام کم آئے گا، پیسے کا معاملہ تھوڑا کم بنے گا. ارے دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں کیا پیسے کے لیے یہاں آئے ہو؟ اگر ہم نے جہنم کی باتیں بتائی تو سوچ یہ بھی ہو گئی ہے انعام و اکرام کچھ نہیں ملے گا، لفافہ ہلکا کر دیا جائے گا اور پیسے کم دے دیے جائیں گے. ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ ہمیں اس طرح پر کام کرنا
جب وہ سانپ اور بچھو ان کو کاٹیں گے اور اپنا زہر زانیوں کے جسم میں چھوڑیں گے تو 1000 سال اس درد کو پائے گا وہ، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کا گوشت سڑن شروع ہو جائے گی اور ان کی شرمگاہوں سے پیپ اور خون بہنے لگے گا۔ وَيَسِيلُ مِنْ فَرْجِهِ الْقَيْحُ وَالصَّدِيدُ، جہنمیوں کے اندر، جہنمیوں کے جسم سے، زانیوں کے جسم سے خون اور پیپ جو بدبودار ہوتی ہے وہ جاری کر دیا جائے گا۔ ایسا عذاب ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ان من زنا بامرأة كانت متزوجة كان عليها وعليه في القبر نصف عذاب هذه الأمة فإذا كان يوم القيامة يحكم الله سبحانه وتعالى، جس نے کسی شادی شدہ عورت سے زنا کیا، کسی مرد نے کسی شادی شدہ عورت سے زنا کیا تو اس مرد پر اور اس عورت پر آدھی امت کا عذاب ہوگا۔ یہ بھی ہے ایک روایت۔ آدھی امت کتنی ہے پوری دنیا میں؟ کتنے؟ اور آدھی امت بہت ہے۔ آدھی امت کا عذاب اس زانی اور زانیہ کو دیا جائے گا۔ کتنا کڑک معاملہ ہے۔ اور آخری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس حوالے سے، اور اس کے بعد پھر گفتگو ختم کرتا ہوں، ذرا توجہ کی ضرورت ہے۔ آخری بات ہے اور اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ذرا سنیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے ان من وضع يده على امرأة لا تحل له بشهوة جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه فإن قبلها قرضت شفتاه في النار فإن زنا بها نطقت فخذه وشهدت عليه يوم القيامة وقالت أنا للحرام ركبت فينظر الله تعالى إليه بعين الغضب۔ پوری روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کسی شخص نے کسی ایسی عورت پر اپنا ہاتھ شہوت کے ساتھ رکھا جس کو چھونا حلال نہیں ہے، یعنی اجنبی عورت کے اوپر شہوت کے ساتھ ہاتھ رکھا، تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن سے بندھا ہوا ہوگا، اس کا ہاتھ اس کی گردن سے بندھا ہوا ہوگا حضرت۔ اور آگے کیا ہوا؟ فَإِن قَبَّلَهَا، اگر اس نے اس عورت کو چوما ہوگا، جس کو انگلش میں کسنگ کہتے ہیں، یہ کیا ہوگا تو قرضت شفتاہ فی النار، من النار یا فی النار، اس کے دونوں ہونٹ جہنم میں کاٹے جائیں گے۔ قرضہ یقرض کا معنی قینچی سے کاٹنا، اور شفتن کا معنی ہوتا دونوں ہونٹ۔ رونا چاہیے، خوف خدا دل میں، ہم جتنا روئیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اتنا کم ہے۔ اگر اس اجنبی عورت کو چھوا ہوگا شفتاہ فی النار، تو جہنم میں اس کے ہونٹوں کو کاٹا جائے گا۔ اور فَإِن زَنَا بِهَا، اگر اس عورت سے بدکاری کر لی ہوگی، زنا کر لیا ہوگا، تو نطقت فخذہ، اس کی ران بولے گی، اس کی ران گواہی دے گی، اس کے اعضاء میں سے جو ران ہے وہ گواہی دے گی قیامت کے دن اس مرد کے خلاف، اور کہے گی انا للحرام، مجھے حرام کے طور پر یعنی مرکب کیا گیا، سواری بنایا گیا، وہ گواہی دے گی۔ اس کے بعد جب وہ گواہی دے دے گی فَيَنظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ بِعَيْنِ الْغَضَبِ، تو اللہ تبارک و تعالی عین غضب سے اس کی طرف دیکھے گا۔ جب غضب کے ساتھ دیکھے گا فَيَقَعُ لَحْمُ وَجْهِهِ، تو اس کے چہرے کا گوشت گر جائے گا۔ زانی کے چہرے کا گوشت، جس نے اجنبیہ عورت سے زنا کیا ہے، اس کے چہرے کا گوشت گر جائے گا، اور وہ کچھ کہنا چاہے گا زانی اپنی صفائی میں، تو اتنے میں
اس کی زبان اس کے خلاف گواہی دے گی۔ یہاں تو چھپ سکتے ہیں جھوٹ بول کر، مگر وہاں ہماری زبان، ہماری گردن، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر ہمارے خلاف گواہی دیتے نظر آئیں گے۔ اس کی زبان اس کے خلاف گواہی دے گی اور کہے گی انا بما لا یحل لک، یعنی جو چیز حلال نہیں تھی اس کو اس نے انجام دیا، اس کا وہ مرتکب ہوا ہے۔ اور اس کے ہاتھ کہیں گے انا للحرام تناول، حرام کام کو اس نے، حرام چیزوں کو پکڑا، آپ یہ کہیں گے۔ اس کی آنکھیں کہیں گی مجھے حرام چیزوں کو دیکھنے کے لیے اس نے استعمال کیا، یعنی حرام چیزوں کو دیکھنے کے لیے استعمال کیا۔ اور پیر کہیں گے حرام کام کی طرف چلنے کے لیے اس نے مجھے استعمال کیا۔ اور اس کے بعد اس کی شرمگاہ کہے گی اس نے وہ کیا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرشتے کہیں گے، یعنی فرشتے بھی یہ سنیں گے، یعنی فرشتہ جو گواہی دیکھیے، گواہی ہاتھ بھی دیں گے، گواہی زبان نے بھی دی، گواہی ناک نے بھی دی، گواہی پیروں نے بھی دی۔ تو ایک فرشتہ کہے گا میں نے یہ سنا، تو دوسرا کہے گا کتبت میں نے لکھ لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا یا ملائکتی خذوہ ومن عذابی اجیبوہ فقد اشتد غضبی علی من قل حیاؤہ منی وتصدیق ذلک فی کتاب اللہ۔ یہ اس کتاب والے فرما رہے ہیں یہ جملہ، اس کی تصدیق اللہ تبارک و تعالی کی کتاب میں بھی آئی ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ کہنے کا مقصد یہ ہے یعنی جب ساری چیزیں گواہی دے دیں گی، زبان بھی اس کے خلاف گواہی دے گی، ہاتھ بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور اس کی ناک بھی اس کے خلاف گواہی دے گی، اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اس کو پکڑو اور اس کو جہنم کے عذاب میں لے جاؤ، اور اس کو عذاب میں گرفتار کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ وہاں عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اس پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچیں، خاص کر زنا جیسے بدترین گناہ سے بچیں۔ آج جو ہمارا معاشرہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچتا جا رہا ہے، ان کی مین وجہ گناہوں میں ملوث رہتا ہے، گناہوں سے توبہ نہیں کرنا ہم، یعنی اس کی وجہ بن رہی ہے۔ اگر ہم سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کر لیں تو میں یقین کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں، اگر ہم توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ ہمارے سارے بڑے گناہ اپنے حبیب کے وسیلے سے معاف فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، دارین کی سعادت میں مالا مال فرمائے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ تقریر آپ ہو گئی اللہ تبارک و تعالی کا جو گھر جس کو ہم مسجد کہتے ہیں، اس میں سب سے اس کا ایک بڑا ٹاپک اور سب سے مین کام یہ مسجد اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے۔ اس میں بیڑی سگریٹ پینا، اسموکنگ کرنا اور مسجد میں بلا وجہ بنا اعتکاف کی نیت کے سونا لیٹنا یہ ممنوعات میں سے ہے، اور کراہت سے خاص کر خالی نہیں ہے لیٹنا سونا وغیرہ، تو ان تمام باتوں سے بچا جائے۔ اس کے اوپر بھی اگر میں تقریر کروں تو 1.5-2 گھنٹہ مجھے چاہیے۔ اگر تفصیلی گفتگو کرانا ہے تو مسجد کے آداب کیا ہے، میں ایک ہی عنوان پر مستقل بولتا ہوں تفصیل سے۔ میں نے آج ضلع کے حوالے سے بولا تو کتنے دلائل و براہین آپ کے سامنے پیش کیے، یہ آپ